اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل۔ پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے۔ حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کے نبوت کا دلیل ہے۔ حضرت وحید بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے یہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجیب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ ہو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے بھی زندہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ غیب کی خبریں دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے،
फला चीज तुम्हारे लिए बचा कर रखी है, और बच्चे घर जाते और घर वालों से वो चीज मांगते। घर वाले वो चीज देते और उनसे कहते कि तुम्हें किसने बताया। बच्चे कहते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो लोगों ने अपने बच्चों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने से रोका और कहा कि वो जादूगर हैं, उनके पास ना बैठो, और एक मकान में सब बच्चों को जमा कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों को तलाश करते तशरीफ लाए तो लोगों ने कहा वो यहाँ नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर इस मकान में कौन है? इन्होंने कहा सूअर है। फरमाया ऐसा ही होगा। अब जो दरवाजा खोला तो सब सूअर ही सूअर थे।